بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مواعظ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موعظته لعمر رضی اللہ تعالی عنہما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال عمر لعلی رضی اللہ تعالی عنہما عزني يا أبا الحسن قال لا تجعل يقينك شكا ولا علمك جهلا ولا ظنك حقا واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت فقسمت فصويت ولبست فأبليت قال صدقت يا أبا الحسن. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين إن سرك أن تلحق بصاحبيك فاقصر الأمل وكل دون الشبع وأقصر الإزار وأعل القميص واقصف النعل تلحق بهما. عن علي رضي الله تعالى عنه قال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل أذنب ذنبا فهو تدارك ذلك بتوبة أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى وكيف يقل ما يتقبل. وعن عقبة بن أبي الصهباء قال لما ضرب ابن ملجأ علي رضي الله تعالى عنه دخل عليه الحسن رضي الله عنه وهو باك فقال له ما يبكيك يا بني قال وما لي لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا فقال يا بني احفظ أربعا لا يضرك ما عملت معهن قال وما هن يا أبتي قال إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الكرم حسن الخلق. قال قلت يا أبتي هذه الأربع فأعلمني الأربع الأخرى قال إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه وإياك ومصادقة الفجار فإنه يبيعك بالتعفي. علی رضی اللہ تعالی عنہ قال التوفیق خیر قائد وحسن الخلق خیر قرین والعقل خیر صاحب والادب خیر میراث ولا وحشد اشد من العجب. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال كل إخاء منقطع إلا إخاء كان على غير الطمع. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک عربی کا جملہ ہے، بعض لوگ اس کو حدیث بولتے ہیں اور بعض لوگ اس کو عربی کا جملہ بولتے ہیں، جو بھی ہو علی الاختلاف، لیکن اس بات کو سمجھنی ہے. جملہ ہے اذا عمل ما علم علمہ اللہ ما لم یعلم. جب کوئی بندہ ان باتوں پر عمل کرے جن باتوں کو وہ جانتا ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے ان باتوں پر وہ عمل کر رہا ہے، چاہے وہ مختصر ہو زیادہ ہو، لیکن جتنی باتیں وہ جانتا ہے دین کے متعلق ان باتوں پر وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی باتیں سکھلائیں گے اور ایسا علم اس کو عطا کریں گے جن باتوں کو وہ نہیں جانتا، جو علم اس کے پاس موجود نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء اللہ کی زبانوں سے جو ایسی باتیں نکالتے ہیں وہ اسی علم کی برکت سے ہے کہ وہ علم پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتا ہے جن باتوں پر چلنے سے لوگ ہدایتی یافتہ بن سکتے ہیں، ہدایت کی راہ پر چل سکتے ہیں. ایک تو انبیاء ہوتے ہیں، ان کے دو پہلو ہے، ایک آ کر نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے،
جن میں اللہ ان کو الہام کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، وہ اپنی زبان سے باتوں کو بولتے ہیں، یہ الگ بات. اور دوسری چیز دوسرا پہلو ان کا بشری اعتبار سے، جیسے نکاح کرنا، کاروبار کرنا، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں یہ انسانی پہلو کے اعتبار سے، یہ تو الگ بات. نبی کچھ چیزوں میں بالکل عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں وہ انسانوں سے الگ رہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام روزے پر روزہ رکھنے گئے تو صحابہ بھی روزے پر روزہ رکھنے گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا مت کرو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر جتنی طاقت ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ مجھ کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. تو اس طریقے سے نبی کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں جو بشری زندگی کے برابر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اور آپ کی زندگی. بعض جو ہے وہ نبی ہونے کی حیثیت سے الگ ہوتے ہیں. صحابہ وہ بالکل ہمارے ہی طرح انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام ان کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا علم جانتے تھے ان باتوں پر عمل بھی کرتے تھے. تو اب یہاں پر جتنے بھی صحابہ کے آپ جملوں کو اور ان کے اقوال کو دیکھ لیجئے، ان کے اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے باتوں پر عمل کرنے سے آدمی ہدایتی یافتہ بن سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے. تو انہی میں سے اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہے، حضرت ابو بکر کے بعد امیر المؤمنین بننے والے حضرت عمر ہے، اور حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں، مرتبے میں بھی چھوٹے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ نصیحت کر دو. آج دیکھیں ہیں آپ لوگ کسی کو، ایک امیر جو بڑا آدمی ہو، جو بڑے عہدے والا ہو، جو پہلے کام میں لگا ہو، وہ کسی نئے کام میں لگے ہوئے آدمی کے پاس آ کر پوچھے گا مجھے کچھ نصیحت کر دو، مجھے کچھ بتا دو. کوئی پوچھے گا ارے بھائی کہاں سے مجھے، یہ تو میرے سامنے وقت لگایا ہے، اس کو تو میں ہاتھ پکڑ کو کام میں لگایا ہوں، اس کو میں کیا پوچھوں، جتنا مجھے معلوم ہے اس کو نہیں معلوم ہے. ایسے جملے نکل رہے نہیں نکل رہے آج. تو آدمی کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. نہیں، اب بڑا سمجھنے کا کام نہیں ہے یہ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کا کام. تو حضرت عمر جیسی شخصیت حضرت علی کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کرو. آ کر نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت پوچھ رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نصیحت کر رہے ہیں. دیکھیے کیا فرماتے ہیں وہ. حضرت عمر پوچھنے لگے اے ابو الحسن، اے حسن کے ابا، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو سب سے پہلی بات بتائے، قال لا تجعل یقینک شکا، فرمائے تمہارے یقین کو شک میں نہ بدلو. تمہارے اندر جو یقین ہے اس یقین کو شک میں نہ بدلو. یعنی روزی کا انتظام اللہ کے جانب سے ہے، اس کا یقین ہر مسلمان رکھتا ہے کہ روزی کا ذمہ کون لیے ہے؟ اللہ. جب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے، جب تک تم رہو گے، تمہارے کھانے کا، پانی کا سب انتظام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ اس کا ذمہ لیا ہے. اب اگر اس کے انتظام کرنے میں اگر تم دن رات محنتیں کر رہے ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہو، اور دھوکہ دے رہے ہو، رشوت لے رہے ہو، تمام چیزیں اگر اس میں مشغول ہو گئے ہو، تو سمجھو کہ تمہارا یقین شک میں بدل گیا. اب یقین نہیں ہے اس لیے محنتیں کر رہے ہو، اب یقین نہیں ہے اس لیے جھوٹ بول رہے ہو، اب یقین نہیں ہے اس لیے رشوت لے رہے ہو، اب یقین نہیں ہے اس لیے سود لے رہے ہو. اگر یقین ہوتا تو آدمی گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا. تو اس لیے آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنا بددینی پھیل رہی ہے، وہ اسی وجہ سے پھیل رہی ہیں کہ لوگوں کے اندر ڈر نکل گیا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، تو گناہ ہو رہے ہیں، یقین شک میں بدل رہا ہے. اس لیے ایک جملہ ہے، بارہا میں بولتا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اگر یقین نہ آئے تو جا کر مسجدوں کو دیکھ لو کہ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اگر مسجدیں خالی نہ پڑی ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ مسلمانوں کے مساجدیں آج پورے طور پر خالی پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات فرمائیں، ولا علم کا جہلن، تمہارے علم کو جہالت سے مت بدلو. ارے بھائی جن باتوں کا علم میرے پاس ہے اس پر عمل کرو تو وہ علم تمہارے لیے نفع ہوگا. اگر علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کرو گے تو اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہے. تو ہی فرما رہے ہیں ولا علم کا جہلن، تمہارے علم کو جہالت سے مت بدلو. علم کا تقاضا کیا ہے کہ علم جب آ گیا تو اس علم پر عمل آنا. اگر علم کے بغیر عمل کے بغیر علم رہے گا تو وہ جہالت ہے. اس لیے فرماتے ہیں نا، العلم بلا عمل کالنہر بلا ماء. ایک عربی کا جملہ ہے، ایسا علم جو عمل کے بغیر ہو وہ اس ندی کی طرح ہے، اس نہر کی طرح ہے جو پانی سے خالی ہو.
اب اس نہر سے کوئی فائدہ ہوگا، اس گڑھے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ جو اس میں پانی نہ ہو. تو ایسے اس علم سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس علم میں عمل نہ ہو. تو اس لیے فرماتے ہیں اپنے علم کو جہالت سے مت بدلو. وَلَا ظَنَّكَ حَقًّا، اور اپنے دلوں میں آنے والے گمانوں کو اسے صحیح مت سمجھو. اپنے دل کے اندر کوئی ارادہ آیا، کوئی خیال آیا، کوئی گمان آیا، اس کے متعلق کوئی ہمارے اندر دل میں کوئی گمان آیا ہے، تو اس کو تم اپنے حق صحیح مت سمجھو. ہمارے دلوں میں آنے والے گمان وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو حق مت سمجھو. اس کا فرمایا وَعَلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا أُعْطِيتَ، فرمائے دیکھو دنیا میں تمہاری مقدر میں جو حصہ تمہارے لکھ دیا گیا ہے وہ تمہارا ہے. میری مقدر میں جتنا حصہ میرے لیے لکھا گیا ہے وہ میرا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میرا حصہ نہیں ہے. تو اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فَأَمْضَيْتَ، جو تم خرچ کر چکے ہو، کھا کر پہن لیے، وہ کھا کر ختم کر دیے وہ تمہارا ہے، پہن کر پرانا کر دیے وہ تمہارا ہے، آگے بھیج دیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، وہ سب تمہارا ہے، وہ سب تمہارا ہے. اب جتنا جمع کر رکھ رہے ہو، بینکوں میں رکھ رہے ہو، پراپرٹی کر رہے ہو، کس کا ہے؟ وہ دوسروں کا ہے. کیوں؟ جب تک یہ آنکھیں چل رہی ہیں وہ میرا ہے، یہ دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں میرا ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں میرا ہے، جب تک یہ خون گشت کرتا رہے گا میرا مال ہے. جب یہ خون گشت کرنا بند کر دے گا، یہ سانسیں بند ہو جائے گی، یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں رک جائے گی، تو وہ مال میرا نہیں ہے، وہ مال میرا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے اگر کوئی آدمی مرا، اپنے مال کو چھوڑ کر مرا، اور اس نے یہ وصیت کر مری، وہ یہ وصیت کر مرا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مال میں سے میرے نام پر میرا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی حج کرے، یہ وصیت کر مرا. اب ایسا ہوا کہ مرنے کے وقت میں وہ آدمی 6 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے. اس کی پوری پراپرٹی کتنی تھی؟ جی 6 لاکھ. تو اب 1/3 مال میں اس کی وصیت کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی وصیت پوری کی جائے، اس کی بات مانی جائے. 1/3 1/3 یعنی 6 لاکھ کا تیسرا حصہ کتنا ہوگا؟ اب وہ اس کو 3 حصے میں تقسیم کریں گے تو اس میں آئیں گے 2 لاکھ. کتنے آئیں گے بھائی؟ 6 لاکھ میں سے 3 حصے کریں گے تو 2 لاکھ روپے آئیں گے. تو اب 2 لاکھ میں حج ہوگا تو حج کریں گے، ورنہ باقی 4 لاکھ روپے میں سے اس 1 روپیہ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، کیوں وہ اس کا مال نہیں ہے. اپنا مال ہوتا تو مرنے کے بعد 6 لاکھ روپے لے کر اس کا حج کرنا تھا نا. نہیں، تمہارا مال صرف 2 لاکھ ہے، باقی 4 لاکھ وہ دوسروں کا ہو گیا، وہ دوسروں کا ہو گیا. تو یہ فرما رہے جو تم کو دے دیا گیا وہ تمہارا مال ہے، جو تم خرچ کر دیے وہ تمہارا مال ہے. وَقَسَّمْتَ فَسَوَّيْتَ، اور جو تم تقسیم کر رہے ہو، زندہ ہو. میراث کے متعلق بہت غلطیاں کرتے ہیں ہمارے مسلمان لوگ. بیٹی کو جہیز دے کر نکاح کر دیے تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا میراث کا حق ادا کر دیے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. جہیز دینا نہ دینا وہ تمہارا معاملہ ہے، ناجائز ہے. جہیز لینے والا بے شرم ہے، اور جہیز دینے والے یہ بددین ہے. لینے والے جاہل ہے اور دینے والے بددین ہے. جو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کو لازمی طور پر سمجھ لیے ہیں، نکاحوں کو مشکل کر دیے ہیں، اور نکاحوں کو بہت مشکل بنا دی ہے، جس کی وجہ سے آج زنا آسان ہو گیا ہے، بے پردگی آسان ہو گئی ہے، گناہوں کے کام کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں، بے پردگی عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے. کیوں؟ نکاح مشکل ہو گیا ہے. تو نکاح آسانی کے ساتھ کرو اور میراث میں پوروں کا حق دو. زندگی میں اگر آپ تقسیم کریں گے تو کچھ کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے. کسی بیٹے کو کم دیے، کسی بیٹے کو زیادہ دے، کوئی بیٹا زیادہ خدمت کرنے والا ہے اس کو کچھ حصہ زیادہ دے دیے، کسی بیٹی کا داماد بہت، آپ کا داماد کوئی کمزور ہے اس کو کچھ حصہ دے دیے. زندگی میں کچھ لیکن نہیں کرنا، لیکن گنجائش ہے زندگی میں کچھ گنجائش. لیکن مرنے کے بعد کمی بیشی کرنے کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں شریعت کا حق آ جائے گا جس کو ہم علم فرائض کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں. جب وہ حق وہاں پر آ جائے گا، وہاں پر کسی کا اب نہیں چلے گا، نہ کسی مفتی کا چلے گا، نہ کسی عالم کا چلے گا، نہ کسی مرحوم کی بیوی کا چلے گا، نہ کسی مرحوم کے بیٹے کا چلے گا. اب وہاں شریعت کا چلے گا. اب شریعت بتائے گی کہ بیوی کو اتنا ملے گا، اب شریعت بتائے گی کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، اب شریعت بتائے گی کہ ماں کو اتنا ملے گا. اب جتنا شریعت بتائے گی اتنا ملے گا. ہاں البتہ جس کا حصہ وہ اب خود چھوڑنا چاہے تو وہ الگ بات ہے. تو یہ بتا رہے ہیں. اور اس کے فرماتے ہیں جو پہن لیا، کپڑا پہن کر پرانا کر دیا وہ تمہارا ہے. فَأَبْلَيْتَ، اس کو پرانا کر دیا وہ بھی تمہارا ہے، باقی سب تمہارا نہیں ہے. اس کا فرماتے ہیں یہ تمام باتیں سن کر حضرت عمر جیسی شخصیت کہنے لگی صدقت یا ابا الحسن، اے حسن کے ابا آپ نے سچ کہا.
کیا ان کے اندر عاجزی، ان صحابہ کے اندر وہ عاجزی، وہ علم، وہ عمل، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری صحابہ کو اس بلند پیمانے تک لے کر گیا، جب جا کر اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا عضو علیہ بالنواجس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کے نبی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے چاروں خلیفہ کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، یہ ہدایتی یافتہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ دکھلانے والے ہیں۔ تو ایسے نہیں بنے، دیکھو حضرت علی سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے، حضرت علی خود فرما رہے ہیں دوسری بات، انه قال لعمر رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المؤمنین ان سرک ان تلحق بصاحبیک فاقصر العمل، اے عمر اگر تم اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہو، اپنے دو ساتھیوں سے، صاحبیک اپنے دو ساتھیوں سے، کون دو ساتھی بھائی؟ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر جی۔ تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھی ہوئے، کیونکہ وہ پہلے چلے گئے، پہلے تھے، اب یہ تیسرے، یعنی کہ اللہ کے حضرت ابوبکر کے بعد خلیفہ بنے تھے، تو ان سے پہلے جو مسلمانوں کے قائد تھے، مسلمانوں کو لے کر چلنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر تھے۔ تو تم اگر اپنے ساتھیوں سے جا کر ملنا چاہتے ہو، کون بول رہے ہیں؟ حضرت علی بول رہے ہیں، جا کر ملنا چاہتے ہو، فقصر العمل، خواہشات کو کم کرو، خواہشات کو کم کرو۔ آج اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ آدمی کی عمر تو بوڑھی ہوتی ہے لیکن خواہشات جوان ہوتی ہے، خواہشات جوان ہوتی ہے، آدمی کے خواہشات بڑھ رہے، ایک تھے تو دو، ایک دکان تھی تو دو کرنے کی فکر میں ہے، بچوں کی شادی کر دیا تو پوتروں کی شادی کی فکر میں ہے، نہ بیٹی کی شادی کر دیا تو نواسوں کی شادی کرنے کی فکر میں ہے، تو خواہشات بڑھ رہے ہیں، خواہشات کم نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا اگر تمہارے ساتھیوں سے اچھی حالت میں ملنے کی خواہش ہے تو تمہارے خواہشات کو کم کرو۔ اور فرمائے وَقُلْ دُونَ الشَّبْعِ، فرمائے پیٹ بھر کر مت کھاؤ، پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں فضائل اعمال میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلی جو بدعت شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہے، پیٹ بھر کر۔ آج جا کر پوچھ لیجیے جتنے بیماریاں دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے ہیں۔ پچھلے زمانے میں لوگ، ہمارے ابا وغیرہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی ایک سیر کا کھانا بھی کھا لیا، وہ جو کنکی ملتی ہے نا، وہ کنکی کا کھانا بھی کھا لیتے تھے، ایک سیر کھانا کھاتے تھے، صبح میں جا کر شام تک کام کر اندھیرے میں چلے جاتے تھے، صبح سویرے نہیں، اندھیرے میں چلے جاتے تھے کاموں کے لیے، اور صبح سے شام تک کام کرتے تھے، وہ کھانا بنا کر لے کر چلے جاتے تھے، وہاں جا کر ایک آدمی ایک سیر کھانا کھاتا تھا، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کھانا نہ پگھلے، کھانا ہضم نہ ہو، پیٹ بھر کر رہے۔ پھر کھانے کا انتظام نہیں ہے، غریبی زیادہ، لیکن کھانا پگھل جاتا تھا، کھانا ہضم ہو جاتا تھا۔ آج کیا ہے بھائی؟ کھانا تو پیٹ بہت کھانا پڑا ہوا ہے، رزق کی کمی نہیں ہے، لیکن کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد ہضم کرنے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، ٹیبلٹس کھا رہے ہیں، اور اس کھائے ہوئے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے واکنگ کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کیوں؟ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے زمانے کی حالت وہ، اب کی حالت یہ۔ تو وہی فرما رہے ہیں پیٹ بھر کر مت کھاؤ، تمہارے ساتھیوں سے جا کر ملنا ہے تو خواہشات کو کم کرو اور پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ وقصر الازار، اور لنگی کو چھوٹی کرو، یعنی کہ کپڑوں میں زیب و زینت اختیار مت کرو، کپڑے زیب و زینت کی چیز نہیں ہے، اس میں کمی اختیار کرو۔ اور پھر فرمائے دیکھیے ورقع القمیص، امیر المؤمنین، کون ہے یہ؟ دوسرے خلیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے کپڑے پہنو جس پر پیوند لگے ہوئے ہو، اللہ اکبر کبیر، ایسے کپڑے پہنو جن میں پیوند لگے ہو۔ اور پھر فرمائے وقصف النعل، تمہارا جوتا یا تمہارے چپل اگر پھٹ جائے تو اس کو خود سیو، اس کو خود ٹھیک کرو، اس کو خود درست کرو۔ یہ کام کر لو گے تلحق بہما، تو تم جا کر تم اپنے ساتھیوں سے مل سکتے ہو۔ کون؟ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی پھر فرما رہے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، فرمائے خیر یہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد زیادہ ہو یا تمہارا مال زیادہ ہو۔ پچھلے زمانے میں اولاد کی کثرت کو ایک عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا، زیادتی اور خیر اور برکت کا سبب سمجھا جاتا تھا۔
جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی، لیکن آج جتنے کم بچے ہوں گے اتنا عزت سمجھتے ہیں. زیادہ بچے ہونے کو آج کیا سمجھا جا رہا ہے؟ بے عزتی سمجھی جا رہی. کسی کے 5-6 بچے ہیں تو کیا 5 بچے کیسا پال رہے ہیں انہوں، 2 بچے بولتے یہ برابر ہے. تو کیا ہو گیا؟ دنیا کا نظام آج بگڑ گیا ہے تو ہر اعتبار سے. تو پچھلے زمانے میں بچوں کی زیادتی کو عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا، برکت کا سبب سمجھا جاتا تھا، ہاں شرافت کا سبب سمجھا جاتا تھا. لیکن آج جتنے کم ہے اتنی عزت، جتنے زیادہ ہے اتنی بے عزتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہی فرما رہے ہیں کہ خیر اس بات میں نہیں ہے کہ مال کی زیادتی تمہارے پاس ہو یا اولاد کی زیادتی تمہارے پاس ہو، ولیکن الخیر ان یکثر علمک. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ دیکھو خیر اس بات میں ہے کہ تمہارا علم بڑھتا رہے، تمہارا قرآن کا علم بڑھتا رہے، تمہارے اندر حدیث کا علم بڑھتا رہے، تمہارے اندر نبی کا علم بڑھتا رہے، تمہارے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کا علم بڑھتا رہے، تمہارے اندر عمل کا شوق بڑھتا رہے، تقوی بڑھتا رہے، پرہیزگاری بڑھتا رہے، اللہ کا ڈر بڑھتا رہے. یہ اصل ہے. اور پھر وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، اور فرمائے تمہارا حلم، بردباری، برداشت کرنے کا مادہ، صبر کرنے کا مادہ تمہارے اندر بڑھتا رہے. یہ بڑی بات ہے. اور اس کا فرمائے وَأَن تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور تم لوگوں کا مقابلہ کرو دکانوں کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے نہیں. کیا بول رہے؟ آج لوگ مقابلہ کرتے ہیں. ارے بھائی یہ میرے اننت پور میں میرے بعد آیا بھائی نے، میں آیا تو 5 سال کے بعد آ گیا اور آ کر کتنا ترقی کرا. دیکھو 5 دکانیں کر لیا ہے، 5 گھراں کر لیا ہے. میں نہیں چھوڑتا، میں اس سے سائڈ ڈالنا، میں اس سے بھی زیادہ دکانیں کرنا، میں اس سے بھی زیادہ گھراں کرنا. یہ دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرنے کا شوق آج اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کی عبادت کا تم لوگوں کا مقابلہ کرو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے. ارے بھائی وہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میں 5 وقت کے ساتھ میں نوافل بھی پڑھوں گا. وہ تہجد پڑھتے ہیں، میں تہجد کے ساتھ اشراق بھی پڑھوں گا. وہ 1 پارہ پڑھتے ہیں، میں 2 پارے پڑھوں گا. وہ سنت کی موافق نکاح کر رہے ہیں، میں مسجد میں کر دکھلاؤں گا. میں بھی سنت کی موافق کر دکھلاؤں گا. وہ حج کو جا رہے ہیں، میں بھی حج کو جاؤں گا. وہ عمرہ جا رہے ہیں، میں بھی عمرہ جاؤں گا. وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا. وہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاروں گا. یہ لوگوں کا مقابلہ کرو عبادت کے ذریعے سے، دنیا کے ذریعے سے نہیں. وہی فرما رہے. اس کا فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ، جب تم سے کوئی نیک کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف بیان کرو. الحمدللہ 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 الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس لیے جب کوئی نیک کام ہو جائے، پورا اچھا کام پورا ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا. وہی بتا رہے ہیں جب تم سے کوئی نیک کام ہو جائے تو تم اللہ کی تعریف بیان کرو. وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو. مومن وہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرے. مومن وہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرے. مومن کون ہے؟ غلطی سے گناہ ہوتا ہے اس سے. جان بوجھ کر گناہ کرنے والا مومن نہیں ہوتا. مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے. مسلمان جو کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. اب مومن بننے کے لیے درجات کو آگے بڑھانا ہے، یعنی اس کا ہر اعتبار سے اس کا عمل میں بڑھنا ہے. وہ مومن ہے. ہاں تو اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آ کر کے ہے نا قالت الاعراب آمنا، اے اللہ کے نبی ہم ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم ایمان لے کر نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، بس یہ کہو کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں. مومن نہیں بنے ہو. مومن کا درجہ بہت بڑا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے اگر میں کوئی گناہ بدنگاہی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کو چاہ کر میں کر رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ میں مومن نہیں ہوں. اگر غلطی سے گناہ ہو رہا ہے تو وہ مومن ہے. چاہ کر گناہ کرنے والا مومن نہیں ہوتا. اس لیے جب تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اللہ سے استغفار کرو. گناہ کر استغفار کرنا لازم ہے. نیک کام کر استغفار کرنا نبیوں کی صفت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. انی استغفر اللہ کل یوم 70 مرۃ. اس کے بعد فرمائے ولا خیر فی الدنیا الا لاحد رجلین، پورے دنیا میں 2 لوگوں میں خیر ہے. کتنے لوگوں میں بھائی؟ صرف 2 لوگوں میں. کون؟ ورجل اذنب ذنبا فهو تدارک ذلك بتوبۃ، ایسا آدمی جس سے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہو اور وہ اس گناہ کی تلافی توبہ سے کر لیتا ہو. توبہ کر لینا. ارے بھائی گناہ ہو جانا غلط نہیں ہے، گناہ کرنا غلط ہے. گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد توبہ کرنا. حضرت آدم علیہ السلام
فعصا آدم ربہ، حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن وہ آدم کی اولاد کامیاب ہوگی جو آدم علیہ السلام کی صفت کو اختیار کرے گی، گناہ ہونے کے بعد فوری طور پر توبہ کر لی، لیکن وہ آدم کی اولاد کامیاب نہیں ہوگی جو گناہ ہونے کے بعد شیطان کی طرح اڑے۔ تو فرما رہے توبہ کے ساتھ اس گناہ کی تلافی کرنے والا ہو، اور رجل یسارع فی الخیرات، اور نیک کاموں میں لوگوں کا مقابلہ کرنے والا ہو، وہ آدمی میں خیر ہے۔ اس کے فرماتے ہیں ولا یقل عمل فی تقوی، جو عمل بھی تقوی کے ساتھ کیا گیا ہوگا، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ کیا گیا ہوگا، اس عمل کو کبھی بھی کم نہیں سمجھا جائے گا، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ دکھاوے کے ساتھ کیا ہوا عمل نہیں، تقوی پرہیزگاری اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل کو اللہ کبھی بھی کم نہیں سمجھتے اور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وکیف یقل ما یتقبل، فرماتے ہیں جو عمل قبول ہونے والا ہو اس کو کیسے کم سمجھا جائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کے نیک کاموں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے، اللہ ضرور اس کا بدلہ دے کر رہیں گے۔ تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ نیک کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں ایک بہت بڑا بہترین واقعہ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لکھا جا رہا ہے، جس میں بڑی نصیحتیں ہیں، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں لما ضرب ابن ملجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملجا نامی آدمی نے تیر مارا، جب ان کا شہید ہونے کا وقت قریب آیا تو دخل علیہ الحسن رضی اللہ عنہ وهو باکن، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن حضرت ان کے ابا کے پاس آئے کہ ابا کو تیر لگ گیا ہے، اب ان کا انتقال کا وقت قریب ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں، تو آئے وہ باکن، روتے ہوئے آئے۔ باپ کا انتقال کے وقت بیٹا نہیں روئے گا تو اور کون روئے گا، تو بیٹے روتے ہوئے آئے حضرت حسن، تو حضرت علی پوچھنے لگے فقال له ما یبکیک یا بنی، اے میرے لاڈلے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو، کیا بات کس وجہ سے تم رو رہے ہو؟ قال وما لی لا ابکی وانت فی اول یوم من الآخرۃ وآخر یوم من الدنیا۔ کتنا بہترین جملہ بتا رہے ابا جان، میں نہ روؤں تو اور کون روئیں گے، آج آپ کا دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ آج آپ کا دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی فرمانے لگے کیا ان کا ایمان، کیا ان کا تقویٰ جان جا رہی ہے اس وقت میں بھی بچوں کی، خاندان کی، اپنے اور اپنے خاندان والوں کی دین کی فکر کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے۔ تو حضرت علی فرمایا یا بنیا احفظ اربعا و اربعا، اے میرے بیٹے 4 باتوں کو یاد رکھ لے، 4 باتوں یعنی 8 باتوں کو یاد رکھ لو، ابھی میں بتاؤں گا تم کو۔ لا یضرک ما عملت معہن، جب تک تم اس پر عمل کرتے رہو گے کوئی چیز تم کو تکلیف نہیں دے گی۔ قال وما ہن یا ابتی، اے ابا جان وہ 4 چیزیں کیا ہیں، وہ کیا ہیں 8 چیزیں مجھے بتائیے۔ قال ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی مالداری نیک عقل ہے، عقل، بہترین عقل۔ کون سی؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، دھوکہ دینے کو عقل سمجھ رہے ہیں، دھوکہ دینے کو آدمی اچھی عقل سمجھ رہا ہے، لوگوں کو لوٹنے کو آج عقل مند سمجھ رہے ہیں، جھوٹ بولنے کو آج ہم عقل مندی سمجھ رہے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہیں۔ دھوکہ دینا عقل مندی ہو سکتی ہے، فساد ہے اس کے اندر، فتنہ ہے، نہیں، صحیح عقل کا مل جانا یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، سب سے بڑی غریبی بے وقوفی ہے، بے وقوفی سب سے بڑی، یعنی کہ آدمی کے اندر عقل ہونے کے باوجود بھی اس کو استعمال نہیں کرتا، بے وقوفی کے کام کرتا ہے۔ وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، خود پسندی سب سے لمبی تنہائی ہے، آدمی تنہائی میں چلے گا، اندھیرے میں چلے گا، دور دراز تک ایک آدمی بھی نہیں ہے، وحشت تو ہوتی نہیں ہوتی، گھبراہٹ ہوتی نہیں ہوتی، ڈر ہوتا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہے جس آدمی کے اندر خود پسندی ہوگی، میں بولے سوچ صحیح، میں بولے سوچ کریکٹ، میں صحیح بول دوں سو میری بات سننا سوچ، یہ جن آدمیوں کے اندر رہتا ہے اس کو خود پسندی بولتے ہیں، عجب بولتے ہیں۔ تو عجب لمبی تنہائی ہے جس میں وحشت ہوتی ہے۔ اس کے فرمائے وَأَكْرَمُ الْكَرَمِ حُسْنُ الْخُلْقِ، شرافت، خاندانی شرافت سمجھتے ہیں ہم لوگ، نہیں، شرافت اور عزت کی بات یہ ہے کہ حسن اخلاق ہو، سب سے بہترین عزت کی بات یہ ہے کہ تم حسن اخلاق والے ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہو۔ ان 4 باتوں کو یاد رکھو، حضرت علی فرما رہے کہ یہ 4 باتوں کو رکھو، یاد رکھو۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں، سید ہوں، شیخ ہوں، وہ ہوں، یہ ہوں، میخ ہوں، یہ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے وہ میرے اندر معزز ہے، میرے پاس۔ سید کی، شیخ کی، میخ کی وہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ،
تو کون کسے بولتے ہیں؟ سب سے زیادہ میرے پاس تقوی والا، پرہیزگار والا معزز ہے. تو فرماتے ہیں حسن اخلاق والا سب سے معزز ہے اللہ کے نزدیک. قال قلت یا ابت هذه الاربع فعلمنی الاربع الاخرى. تو فرمایا اللہ اے ابا یہ تو 4 چیزیں ہو گئے، اور 4 چیزیں کیا ہے ابا؟ دیکھیے موت کا وقت قریب ہے ابا کا، تو نصیحتیں پوچھ کر معلوم کر لے رہے ہیں کہ ابا اور 4 چیزیں کیا ہے بتائیے. فرمایا قال ایاک ومصادقۃ الاحمق. فرمایا بے وقوفی کی دوستی سے بچو. بے وقوفی کی دوستی سے یعنی جو آدمی کے اندر عقل کم ہے، جس کے اندر کوئی صحیح عقل نہیں ہے، اس کے اندر بے وقوفی کا غلبہ زیادہ ہے، تو ایسے آدمی سے دور رہو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرَّكَ. فرمائے کہ وہ بے وقوف آدمی ایسا رہے گا کہ وہ تم کو نفع پہنچانا چاہے گا ہمیشہ، لیکن وہ تم کو نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا. چھوڑ دو، اس کے ساتھ مت رہو. دوسرا وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ. جھوٹ بولنے والوں کی دوستی مت کرو. ہم لوگ معلوم ہو جاتا لوگوں کو یعنی کون جھوٹا کون سچا. معلوم ان کے باتوں سے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا. اور اللہ معاف کرے آج مسلمانوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ایسی بڑھ گئی کہ مسلمان جھوٹ کو جھوٹ نہیں بول رہا. حالانکہ جھوٹ کی کتنی بڑی وعید ہے حدیث پاک میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اسی طریقے سے جب اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، کئی میل کئی کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی نمازیں پڑھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، حج کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہا ہے آدمی آج، اس لیے بول رہا ہے. تو اس سے فرمایا جھوٹے کی دوستی کبھی مت کرو. اس سے کیا نقصان ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ. فرمائے وہ دور جھوٹا آدمی کیا کرے گا؟ دور کی چیز کو قریب کر دکھلائے گا، قریب کی چیز کو دور کر دکھلائے گا. یعنی دشمن کو دوست بنا کر دکھلائے گا، دوست کو دشمن بنا کر دکھلائے گا. اس لیے اس کی دوستی کبھی بھی مت رکھو. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ. کنجوس آدمی کی بھی دوستی مت کرو. کنجوس آدمی جو بخیل ہوتا ہے ایسے لوگوں سے بھی دوستی مت کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَبْعَدُ عَنْكَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ. عین موقع پر جب تم کو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، تم کو ہاتھ دے کر چلا جائے گا. اس لیے کبھی بھی بخیل کی دوستی مت کرو. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفُجَّارِ. اچھا فاجر ہے. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ. فرمائے فاجر یعنی فاجر کس کو کہتے ہیں؟ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن غلط کام کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن غلط کام کر، دین کا کام کر رہا ہے لیکن غلط، تنہائی بگڑی ہوئی ہے. فاجر، ہاں فاجر کی دوستی مت کرو جو گناہوں میں مبتلا ہے. جو آدمی ظاہراً تو اچھا دکھ رہا ہے لیکن اس کی تنہائی بگڑی ہوئی ہے. فاجر کے معنی گناہوں میں مبتلا ہے. کیا کرے گا وہ؟ بہت کم مال میں وہ تم کو فروخت کر دے گا. یبیعک فإنہ یبیعک بالتعفی کہ وہ تمہیں کم چھوٹی مقدار میں وہ تم کو فروخت کر دے گا. یعنی کہ وہ اس کے پاس تمہاری کوئی اوقات نہیں رہے گی. اس لیے اس کے ساتھ کبھی بھی مت رہو. اور توفیق خیر قائد. حضرت علی فرما رہے ہیں نیک توفیق کا مل جانا، اللہ کی جانب سے نیک توفیق کا مل جانا یہ بہترین قائد ہے. آج بولتے ہیں نا ہم کو لے کر چلنے والے نہیں، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے. اللہ کے حضرت علی فرما رہے بہترین قائد اللہ کی توفیق کا ملنا، بہترین توفیق کا ملنا، اچھی توفیق کا ملنا، نیک کاموں کی توفیق کا ملنا، یہ تمہارا قائد ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، یہ تمہارا امیر ہے. تو نیک توفیق اللہ سے مانگو. حسن التوفیق، اچھی توفیق اللہ کو مارو. خیر توفیق اللہ سے مانگو. یہ تمہارا قائد ہے، یہ تمہارا امیر ہے، یہ تمہارا رہبر ہے. اور پھر حسن الخلق خیر قرین. اچھے اخلاق تمہارا دوست ہے. اچھے اخلاق یہ تمہارا دوست ہے. یہ کیا کریں گے؟ دوست مدد کرتا نا. دوست کا کام کیا؟ مدد کرنا. توفیق قائد ہوئی، وہ تم لوگوں کو لے کر چلے گی، وہ رہبر بنے گی. اور اچھے اخلاق یہ دوست ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ ہر جگہ آپ کو ساتھ دے گی. جیسے ایک ساتھی ایک اچھا دوست ساتھ دیتا ہے اچھے برے میں، ایسے اچھے اخلاق اچھے برے کاموں میں وہ اچھے اخلاق ساتھ دیں گے. والعقل خیر صاحب. اور فرمائے عقل یہ بھی تمہاری بہترین ہم سفر ہے. عقل بھی ہم سفر ہے. تو اچھی عقل کا ہونا بھی یہ بھی ایک اچھا ساتھی ہے یا اچھا دوست ہے. والادب خیر میراث. ادب کرنا، ادب آدمی کے اندر ادب ہونا یہ اچھی پراپرٹی ہے.
प्रॉपर्टी, माल होना, सोना होना, चांदी होना, फ्लैट्स होना, वो होना, ये होना नहीं। अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? अदब। हाँ, अदब का होना अच्छी प्रॉपर्टी है। उसके फरमाए वला वहशत अशद मिनल उजबी, खुद पसंदी से ज़्यादा तन्हाई कोई नहीं है। यानी कि तन्हाई की वहशत, सबसे बदतरीन तन्हाई की वहशत वो खुद पसंदी है। और उसके बाद तली फरमाए ला तंजुर इला मन क़ाल वंजुर इला मा क़ाल, फरमा रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों के पास, जब कोई आदमी कुछ बात कह रहा है तो कभी भी तुम ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि क्या बोल रहा। लोग बयान करते हैं अच्छा बोल रहा, सुन लो, चाहे जो भी बोले, वो अपनी बात नहीं बोल रहा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बोल रहा है, तो उसकी बात मान लो, उसको मत देखो अरे इन्हें कैसा कामा करता, कितने बड़े बड़े बातें कर रहा। नहीं, वो बड़ी बात तो अल्लाह की है, वो बड़ी बात तो रसूल की, उसकी थोड़ी है। ज़ुबान उसकी है भाई, बात किसकी है? अल्लाह की है। तो इसलिए उसको मत देखो, अल्लाह को देखो। अल्लाह को किसकी बात बोल रहा है वो देखो, उस बात की अज़मत को देखो। वंजुर इला मा क़ाल। उसके फरमाते कुल्लु इख़ाइन मुनक़तिउन, फरमाते हर दोस्ती टूट जाएगी, हर दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। इल्ला इख़ाउन, कुल्लु इख़ाइन मुनक़तिउन, हर दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, हर जो भी ताल्लुक़ बना होगा, दोस्ती बनी होगी, साथी बने होंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे, हर दोस्ती टूट जाएगी। इल्ला इख़ाउन, लेकिन एक दोस्ती, एक ताल्लुक़ नहीं टूटेगा। वो कौन सा? काना अला गैर तमईन, जो बग़ैर ख्वाहिश के, जो बग़ैर किसी उम्मीद के बनी हुई हो, जो बग़ैर किसी उम्मीद के, बग़ैर किसी तकाज़े के वो दोस्ती बनी हुई हो, तो वो दोस्ती बाकी रहेगी। आज दोस्ती की जा रही है नफ़े की वजह से, अरे भाई इससे दोस्ती करूँगा तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो उससे दोस्ती, फ़ायदा नहीं होगा तो उससे दूर, बात भी नहीं करते, सलाम करे तो जवाब भी नहीं देते। क्यों? इससे क्या फ़ायदा है भाई दोस्ती करने से? इससे दोस्ती करे तो क्या तो फ़ायदा होता? तो फरमाते हैं ऐसे दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाएंगे। जो ऐसी उम्मीद के बग़ैर, जो ऐसे ख्वाहिशात के बग़ैर जो ताल्लुक़ात बने होंगे, जो दोस्ती बनी होगी, वो दोस्ती बाकी रहेगी। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की जो ये तालीम गुज़री है, ये तालीम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहतें आई हैं। तो अल्लाह ताला इनकी ज़ुबानों से ऐसी ऐसी बातें निकालता था और अब भी बुज़ुर्गान दिन से निकालता है अल्लाह ताला। तो इन बातों को गौर से सुनना और इन बातों के मुवाफ़िक़ अपनी ज़िंदगी को संवारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हयातुस सहाबा हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, ये अपने काम में करने वाले साथियों के लिए ख़ास तौर पर काम सिखाने के लिए लिखे हैं। हज़रत फरमाते थे, मैं इस काम से जो चीज़ें चाहता हूँ वो तमाम के तमाम चीज़ें मैं हयातुस सहाबा में लिख चुका हूँ। हाँ, तो इसलिए हमेशा इन बातों को याद रखना और इस पर अमल भी करना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।